نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اپنے عقائد کے سلسلے میں جاری دروس کی تیسری نشست میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، جس موضوع کا لب لباب وہ ضروریات دین ہیں جن کا اقرار کرنے سے انسان مومن ہوتا ہے، مسلمان کہلواتا ہے، اور جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنا انسان کو، مسلمانوں کی صف سے نکال کر کفار کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب ہم اس پہلو پہ غور کریں تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ضروریات دین کیا چیز ہوتی ہیں اور ان کی اسلام میں اتنی زیادہ اتھارٹی اور حیثیت کیوں ہے۔ اس لیے کہ اب نسل انسانی کی جو نجات کا واحد راستہ ہے، آخری راہ ہے نسل انسانی کی نجات کی، وہ دین اسلام ہے، اور جو چیز آخری ہو اور جس کے بعد کوئی اور راہ باقی نہ بچے، اس کی تمام شرائط، اس کے تمام راہیں ایسی واضح اور متعین ہوتی ہیں کہ جس کے لیے کسی بھی قسم کے ابہام کی گنجائش نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جب یہ معاملہ ہے تو ضروریات دین جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شریعت مطہرہ سے قطعی طور پر ثبوت ہے، تو اسلام اس چیز کا مجموعہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جس میں انسان اپنی مرضی سے جو چاہے مان لے اور جس کا چاہے انکار کر دے۔ ایسے مختلف منکرات اور مختلف خیالات رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا، تسلیم کر لینے کا کہ جو میرے اللہ کی مرضی ہے، جو میرے اللہ کی مشیت ہے، جو شریعت مطہرہ مجھ سے جو تقاضا کرتی ہے، مجھے ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ عقائد و نظریات میں بالخصوص اور اعمال میں بالعموم ان تمام باتوں کو بروئے کار لانا جن کی شریعت ہم سے یعنی طلبگار ہے، ان چیزوں کے ماننے کا نام دین اسلام ہے۔ اب آئیے ضروریات دین کنہیں کہا جاتا ہے؟ ضروریات دین ان تمام امور کو کہا جاتا ہے جن تمام امور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معاملات قطعی طور پر ثابت ہوں اور ان کی قطعیت اس حد تک یقینی ہو کہ عام سا عام مسلمان بھی ان سے واقف ہو، اس کے بارے میں غفلت کا شکار نہ ہو، اور وہ کتاب اللہ سے بھی اتنے قطعی طور پر ثابت ہوں کہ اس میں انکار کی گنجائش نہ نکلتی ہو۔ تو ایسی چیزیں ضروریات دین میں سے ہوتی ہیں، لیکن ضروریات دین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر ایک کا شرعی حکم بھی فرضیت کے درجے کا ہوگا۔ ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا، ان کی حقیقت کا یقین رکھنا، یا ان کی جو بھی ان کی قانونی حیثیت ہے اس کا یقین رکھنا، یہ بالکل ضروری ہے، اس پر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ چیز کہ کیا وہ حکم اسی درجے کا ہے جس طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ضروری بات نہیں ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوں گی کہ ان کی جو شرعی حکم ہے، ان کی جو شرعی اتھارٹی ہے، وہ استحباب کے درجے کی ہوگی، لیکن ان پر ایمان رکھنا یہ فرضیت کے درجے کا ہے۔ جیسے مسواک ہے، مسواک کی آئینی اور قانونی حیثیت یہ ہے کہ اس کا جو سنت کا درجہ رکھتی ہے، اس مسواک کرنا مسنون ہے یا مستحب امر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ساری زندگی مسواک نہ کرے تو اس کو ہم ترک مستحب کا یعنی مستحب کا ترک کرنے والا تو کہیں گے، لیکن اس کو مجرم نہیں کہا جائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں اگر کوئی شخص اس طرح ہو کہ وہ مسواک کا ہی انکار کرے، اس کی سنیت کا یا اس کے استحباب کا ہی انکار کرے، تو ایسا شخص کافر ہوگا، اس لیے کہ مسواک کا مسنون ہونا، مسواک کی حیثیت یہ تواتر سے ثابت ہے امت کے اندر، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اگلی بات کہ جو ایمانیات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جو متواترات ہیں، ان میں تین چیزیں آتی ہیں جس کو ہم ایمانیات کے درجے میں رکھتے ہیں۔ ایمانیات میں یعنی اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر اس چیز پر دل و جان سے اسے تسلیم کرنا، ہر اس چیز کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ماننا، جس کے ماننے کا، جس پر ایمان لانے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ اعتقادات کا باب ہو یا کسی کی قانونی حیثیت ہے، فرض ہے، واجب ہے، جس درجے کا بھی اس کا مقام ہے ضروریات دین میں سے، ان سب کو ماننا اور اس پر ایمان لانا۔ تو یہ پہلے نمبر پہ ایمانیات کا حصہ یہ ہے کہ ان تمام مامورات کا،
ان تمام ضروریات کا دل سے یقین کرنا، تصدیق کرنا، یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ایمان کا یہ ہے کہ ان مامورات شرعیہ میں سے کہ جو شرعی مامورات ہیں، جن کے اوپر شریعت کا مطلوب ہے، جن کے ساتھ یعنی عمل کرنا یا جن کو لینا، اس پر حد الوسع، جس حد تک اس میں استعداد ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کی کوشش کو ترک نہ کرے، یہ اس سے غافل ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کی پوری کوشش کرے اور اعتقاد رکھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، ہر وہ چیز جو دوسرے ادیان ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ کر دوسری راہیں ہیں، جن کی طرف بلانے والے دوسرے لوگ ہیں یا دوسرے ادیان ہیں، ان سب سے اعلان برات کرنا۔ اگر ایک انسان ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے اور اسی طرح اس کے جو تمام مامور شریعہ ہیں ان پر عمل کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جو ادیان باطلہ ہیں، جو اللہ سے ہٹنے کی راہیں ہیں، گمراہی کی راہیں ہیں، ان سے اعلان برات نہیں کرتا، ان سے تخلی نہیں کرتا، ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ضروری ہیں: دل سے تصدیق ہو، اعمال سے ظاہری طور پر اپنے جسم سے ان پر پورے عمل کی کوشش ہو، اور تیسری چیز کہ وہ ادیان، وہ راستے، وہ راہیں جو اللہ سے دور ہیں، گمراہی کی راہیں ہیں، ادیان باطلہ ہیں، ان سب سے اعلان لا تعلقی کرے، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہ ہو۔ تو ضروریات دین ان امور کو کہا جاتا ہے جو عوام الناس میں بھی معروف ہوں اور خواص میں بھی معروف ہوں، لیکن عوام الناس میں بعض ضروریات دین ایسی ہوتی ہیں جو معروف تو ہوتی ہیں لیکن ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، ان کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ تو وہ تفصیلات اور کیفیات کیسے؟ کہ جیسے عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر یہ ایسا متواتر مسئلہ ہے، ایسا متواتر عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا، وہ شخص کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن عذاب قبر کی کیفیت کیا ہے؟ عذاب قبر کس طرح ہوتا ہے؟ چونکہ کیفیت متواتر نہیں ہے، کس طرح کا معاملہ ہوگا قبر میں؟ ہاں، بدکار لوگوں کو، نافرمانوں کو قبر میں عذاب ہوگا، نیک لوگوں کے لیے ثواب ہوگا۔ اب اتنی بات کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، لیکن اس کی جو کیفیت ہے اس کا ماننا ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ کیفیات متواتر نہیں ہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد یا دعا کے لیے کسی بھی موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ تواتر سے ثابت ہے، یہ روایات حد تواتر کو پہنچی ہیں، لیکن کسی ایک خاص موقع کی روایت جو ہے وہ حد تواتر کو نہیں پہنچی۔ یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے ہیں یا عام حالات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، تو کسی ایک موقع کی روایت حد تواتر کو نہیں پہنچی۔ جب کسی خاص موقع کی روایت حد تواتر کو نہیں پہنچی تو اب ہم ہاتھ کا اٹھانا تو متواتر مانیں گے، لیکن کسی خاص حصے کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے یا کسی خاص حصے کو نہیں مانتا، اس بنیاد پر اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ وہ کہے کہ میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو نہیں مانتا، ہم مطلق ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو تو وہ مانے اور کہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو درست سمجھتا ہوں، لیکن فلاں موقع پہ میرا شرع صدر نہیں ہو رہا، تو اتنی بات پر اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا۔ چونکہ یہاں پہ ہاتھ اٹھانا تواتر سے ثابت ہے، لیکن اس کی جو کون سا موقع ہے، وہ تمام مواقع جو ہیں وہ تواتر سے ثابت نہیں ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات جو اس موضوع پر سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ ضروریات دین میں کسی متواتر مسئلہ میں تعویل کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایک مسئلہ متواتر ہے اس کی جہت متواتر ہے، حیثیت متواتر ہے کہ وہ کس حیثیت کا ہے، اس سے مراد شریعت کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے۔ تو جب منشا اور مراد متعین ہو تو اس متعین منشا اور مراد جس پر امت کا اجماع ہو جائے یا وہ تواتر سم تک پہنچے، تو اس کے معنی کو تبدیل کرنے والا، اس کے معنی کی حد بندیوں کو آگے پیچھے کرنے والا یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال عقیدہ ختم نبوت کو لے لیں۔ عقیدہ ختم نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا اور تقریباً 150 بار ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان صحابہ پر یہ بات واضح کی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میں بے شک نبوت اور رسالت یہ منقطع ہو چکی ہیں، میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا واضح طور پر فرما دیا، اب کوئی ختم نبوت کے معنی میں تعویل کا کسی قسم کا بھی کوئی احتمال باقی نہیں رہا، چونکہ جو چیز ضروریات دین میں ہو اس میں تعویل کرنا بھی کفر ہے، اس کے معنی کو بدلنا بھی کفر ہے،
اس میں لغت کا سہارا لے کر اصل معنی سے راہ فرار اختیار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کے قادیانی انہوں نے یہی غلطی کی یا یہی بہت بڑی حماقت کی کہ ختم نبوت کے جس معنی پر امت کا اجماع ہے، جس معنی پر کتاب و سنت ناطق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کی بار بار وضاحت فرمائی، حتیٰ کہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام نکلے، اسود انسی کے خلاف نکلے، اسے قتل کیا گیا، سجاح نامی عورت کے خلاف نکلے، تو یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں کہ صحابہ نے ختم کو لغوی معنی میں نہیں لیا کہ یہاں پر خاتم لغت کے معنی میں ہے، لغت کے اندر چونکہ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی آتا ہے، لغت میں خاتم کا معنی مہر بھی آتا ہے، تو وہ تعویلات کے در پہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ختم نبوت کو اسی معنی میں رکھا جو معنی اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا تھی، جو شریعت مطہرہ کا تقاضا تھا، تو اس سے جو باہر نکلا اب انہوں نے قادیانیوں کی گمراہی کا یہی سبب بنا۔ انہوں نے ضروریات دین کے اہم ترین مسئلہ ختم نبوت کو اس کے اس پس منظر میں، اس تفسیر میں نہیں سمجھا جو تفسیر بھی امت میں متواتر ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ انہوں نے لغت کی کتاب اٹھائی اور خاتم و معنی مہر کیا اور اپنی طرف سے ایک بات گھاڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن گیا۔ تو یہ ایسا معنی ہے، ضروریات دین میں ایسی تعویل ہے جو کہ اس کو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر بعض لوگ نماز کی جو حدود ہے، نماز کی الصلاۃ کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، اب نماز کے قائم کرنے کا جو حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اس شریعت مطہرہ کے حکم کی روشنی میں نماز ان افعال مخصوصہ کا نام ہے جو مقرر وقت میں مقرر ترتیب کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیے جاتی ہے، ان مقررہ افعال کا نام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز چونکہ قیام کا تعلق ہے اور یہ دل کی نماز دل کی ہوتی ہے، لہذا دل میں نماز پڑھ لی جائے، تو انہوں نے ضروریات دین میں سے جو ایک ضروری بات تھی، جو ایک ضروری مسئلہ تھا، اس کا انہوں نے ایسا معنی بیان کیا کہ جو نہ جس سے اللہ راضی ہے، نہ اللہ کا رسول راضی ہے، نہ شریعت مطہرہ کی وہ مراد ہے۔ تو یہ لوگ بھی کافر ہوں گے کہ انہوں نے نصوص کے اندر تعویل کی ہے، نص قطعی کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ بات واضح رہے، ضروریات دین میں سے جس طرح ان کا انکار کرنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے، بین ہی اسی طرح ضروریات دین میں تعویل کرنا، اس کے معنی کو بدلنا، اس کے رخ کو چینج کر دینا، یہ چیز بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتی ہے۔ جس طرح ضروریات دین متعین ہے، ان کا معنی بھی متعین ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش تعویل کی باقی نہیں رہتی۔ اور تیسری اہم چیز جو سمجھنے کی ہے کہ ایک ہے ضروریات دین کا مسئلہ، احناف کے ہاں تو ہر قطعی اور ثابت شدہ مسئلہ کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ایک ہے ضروریات دین کی سطح کو پہنچا ہوا مسئلہ ہو، لیکن ایک ہے کہ ضروریات دین کو پہنچا ہوا نہیں ہے لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت بات ہے، عوام الناس میں معروف نہیں ہے، تو اس کا انکار کرنا بھی کفر ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی کہ اگر عوام الناس کو ایک معاملے کا پتہ نہیں ہے، چونکہ ضروریات دین تو معروف ہوتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے عوام اور خواص کو بغیر کسی کی تبلیغ کے، بغیر کسی کے زیادہ تفصیلات میں جائے، تو وہ تو عوام بھی جانتی ہیں، خواص بھی جانتے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں وہ ثابت تو دلیل قطعی کے ساتھ ہوتے ہیں، یا مثال کو ثابت دلیل قطعی سے نہ بھی ہوں لیکن وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ ان مسائل کا اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے بربنائے جہالت، اس کو علم نہیں ہے کہ اس معاملے کی آئینی حیثیت کیا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا اس کا علم ہی نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا، اب اگر اسے ایک دفعہ بتلایا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا کہ بھئی آپ جس بات کا انکار کر رہے ہیں، جس مسئلہ پر آپ اڑے ہوئے ہیں، آپ غلطی پر ہیں، یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ امت کے پاس صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہوئی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سمجھانے کے باوجود انکار کرے تو پھر یہ شخص بھی کافر ہوگا، چاہے وہ چیز ضروریات دین میں سے ہو یا نہ ہو، لیکن سند کے ساتھ ثابت ہے، امت میں معمول ہے اور اس شخص نے اس کا انکار کر دیا۔ ہاں، بد عملی اور چیز ہے، بد عمل ہونا انسان کا یہ اور ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے کسی بات کا انکار کر دینا، کسی مسئلہ کی حقیقت سے منکر ہو جانا، یہ الگ پہلو ہے۔ تو ضروریات دین ان امور شریعہ کو کہا جاتا ہے جو کہ دین میں اتنے ضروری ہے کہ ہر عام و خاص انہیں جاننے لگ جائے، ہر عام و خاص کو اس کا پتہ ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ ایسے امور ہیں جو امت میں عوام اور خواص سب جانتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات جاننا عوام کے ذمہ نہیں ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کے کس رنگ کا لباس ہوگا، کیا ترتیب ہے، آ کر کیا کیا کام سر انجام دیں گے. تو ان کی جو مہمات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، ان مہمات کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں، لیکن اتنی بات جو کہ تواتر سے ثابت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ موجود ہونا اور قرب قیامت تشریف لانا ہے. تو اس لیے یہ چیز عیسیٰ کا جو نزول عیسیٰ یہ متواترات میں سے ہوا، ضروریات دین میں سے ہوا. اس کا انکار کرنے والا بھی شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بے نہیں اسی طرح کتاب اللہ کا وجود ہے. ایک شخص کہتا ہے میں کتاب اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کے قرآن پر تو میرا ایمان ہے، لیکن میں اس قرآن کو نہیں مانتا جو اس وقت لوگوں کے درمیان موجود ہے، اس قرآن پر میرا ایمان نہیں ہے. تو اب یہ شخص چاہے قرآن پر ایمان رکھنے کا دعوے دار بھی ہو اور یہ کہے کہ میں اللہ کے قرآن کو مانتا ہوں، میرا اللہ کے قرآن پر پورا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کو میں نہیں مانتا، تو گویا کہ اس نے اس امت کے تواتر کا انکار کر دیا جس تواتر کے ساتھ امت تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اسی قرآن کو اللہ کا قرآن مان کر اسی کو پڑھ رہی ہے اور اسی پر عمل کر رہی ہے. تو اس نے اس کا انکار کیا. اب بے شک وہ اپنی زبان سے یہ کہتا رہے کہ میں اصل قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اصل قرآن یہاں نہیں ہے، وہ کسی غار میں ہے یا کسی مزار میں ہے یا کسی ابھی فی الحال موجود نہیں ہے. یہاں پہ دو باتیں عجیب ہیں. ایک طبقہ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن پاک اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی غار میں ہے، لیکن قادیانیوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. مرزا غلام محمد قادیانی نے تو قوم کے سامنے ایک نئی ڈیٹیل رکھ دی. اس نے کہا 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی، اس جنگ آزادی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اٹھا لیا تھا. یہ جنگ آزادی نہیں گویا کہ جیسے کوئی ایٹمی پلانٹ ہو، ایک ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے پاکستان کو ڈرایا جاتا ہے کہ تمہاری ایٹمی طاقت کہیں دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، لہٰذا اسے امریکہ اور یورپ اٹھا کر لے جاتے ہیں محفوظ ہو جائے. تو جنگ تھی مسلمانان بر صغیر کی اور انگریز کے ساتھ جو ہندوستان کے باسی تھے ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک اس ڈر سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اٹھا لیا کہ کہیں میرے قرآن پاک کا نقصان نہ ہو جائے. یہ وہ نظریہ ہے جو قادیانی نے نسل انسانی کو دیا. تو یہ نظریہ بھی ویسے ہی کفر ہے جیسے کہ دیگر ان کے نظریات کفر ہیں. قادیانیوں کا تو کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم بات کریں، ان کا تو کفرستان کا پورا ایک نا وہ اچار ڈلا ہوا ہے، ایک ملغوبہ ہے جس میں ہزاروں قسم کے کفر پنپ رہے ہیں قادیانیت کے اندر. لیکن مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان میں ایسی کوئی کفری بات نہیں چل سکتی جس میں ضروریات دین میں سے کسی ضروری مسئلہ کا انکار کرنا پڑے یا کسی حقیقت سے آنکھیں بند کرنی پڑے اور امت کے متواترات سے منہ موڑنا پڑے. اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ضروریات دین ان امور کو کہا جاتا ہے جن پر دین کا دار و مدار ہو، نجات کا دار و مدار ہو، ایمانیات کا دار و مدار ہو، اور یہ عوام الناس اور خواص سب کو معلوم ہو. ان میں سے کسی کا انکار کرنا بھی انسان کو کافر کر دے گا. تو اسی طرز پر جو تین چیزیں ایمانیات کا حصہ ہیں، ضروریات دین کو ماننا، دل سے تصدیق کرنا، عمل سے اس کی اس کا بعمل ہونے کی پوری کوشش کرنا، اور ہر ان ادیان سے جو اسلام کے ماسوا ہیں ان سے اعلان لا تعلقی کرنا، یہ جو ہے وہ اسلام کی ایمان کی اصل شکل ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.